ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ پامپور کے میج نامی گاؤں میں آج صبح بھارتی دہشت گرد فوجوں نے ایک تلاشی آپریشن کے دوران ایک اور نوجوان کو شہید کیا ہے۔ جنوبی ضلع شوپیاں کے امام صاحب علاقے کے بنڈپاوا نامی گاؤں میں بھارتی فوجوں نے بڑے پیمانے پر گھر گھر تلاشیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہاں فائرنگ بھی ہوئی ہے، صورتحال کشیدہ ہے۔ لاڈورا رفیع آباد بارامولہ میں سفاق بھارتی اہلکاروں نے ایک نوجوان محمد رفیع اہنگر کے سر پر ڈنڈا مار کر اسے شدید زخمی کیا ہے۔ دریں اثنا مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کے ایک افسر نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ واقعہ ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ میں پیش آیا ہے۔ اس کی شناخت اسسٹنٹ سب انسپکٹر موتی رام کے بطور کی گئی ہے، جو 178 بٹالین CRPF کے ساتھ وابستہ تھا۔ یوں 2007 سے مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجوں اور پولیس اہلکاروں میں خودکشی کرنے والوں کی تعداد 455 ہو گئی ہے۔ چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوجوں کی ہلاکت پر بھارتی اخبارات نے مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی اخبار دی ٹیلی گراف نے سرخی لگائی کہ حقیقت سے منہ موڑنے کی باری قیمت۔ اخبار لکھتا ہے کہ 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے، بھارتی حکومت سب ٹھیک ہے کا راگ الاپتی رہی۔ اخبار میں مودی حکومت پر تنقید کے دوران ایک سرخی یہ بھی لگی جس میں کہا گیا کہ ہمارے گھر میں گھس کر مارا۔ چین نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ لداخ کی وادی گلوان ہمیشہ سے چین کا حصہ رہی ہے، بھارت لائن کراس نہ کرے۔ بھارت نے تنازع سے بچنا ہے تو اشتعال انگیزی فوری بند کرے۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے مودی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو دھمکیاں دینے والوں کی زبانیں گونگ ہو گئیں، اب چین نے بھارتی فوجی مار دیے اور زمین پر قبضہ کر لیا۔ بھارت کی چین کے ساتھ سرحدی جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی مارے جانے کے بعد جاپانی اخبار نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت کے تمام پڑوسی ممالک خاص طور پر پاکستان، چین، بنگلہ دیش اور نیپال کے ساتھ سرحدی تنازعات نے بھارت کے کردار کو عالمی سطح پر مشکوک بنا دیا ہے۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے چین کے خلاف بھارتی فوج کی ناکامی پر مودی حکومت پر طنز کے تیر چلا دیے ہیں۔ یشونت سنہا نے طنزیہ ٹویٹ میں مودی حکومت کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ تبت میں چینی فوجوں پر ایک سرجیکل اسٹرائک کر دی جائے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ لداخ میں چینی افواج کے ہاتھوں بھارت کی درگت سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بھارت کی بزدل اور شکست خوردہ فوج صرف بے گناہ اور نہتے لوگوں پر مظالم ڈھا سکتی ہے، جبکہ وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مکمل طور پر محروم ہے۔ اس فوج کے کارنامے صرف بالی ووڈ کی فلموں اور ڈراموں تک محدود ہیں، جبکہ اصل میں یہ بزدلوں کا ایک ایسا ٹولہ ہے جو نہتے کشمیریوں پر زور آزمائی میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم تو سلامتی کونسل کی قراردادوں کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا؟ بھارت انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیوں کر رہا ہے؟ یہ دنیا کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں، ان کی دو رپورٹیں آ چکی ہیں، اس کا مطالعہ کر لیں تو پتہ ہو جائے گا، عیاں ہو جائے گا کہ ان کا ریکارڈ وہاں کیا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے جو آج لکھ رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ میرے بہت سے خطوط اب اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ میرے بہت سے خطوط جو میں نے سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے ہیں، وہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں، جس میں پاکستان کا اور کشمیریوں کا جو ان پر ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی پوری داستان اس میں رقم ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہندوستان کا جو رویہ ہے، توقع کی جا رہی تھی کہ کووڈ-19 کے بعد ان کے رویے میں کوئی لچک آئے گی اور وہ انسانی تقاضوں کے مطابق وہاں جو ریسٹرکشنز ہیں اس میں کوئی نرمی کریں گے۔ ان کا وہی سلسلہ، وہی سرچ اور کارڈن آپریشنز جاری ہیں، وہی کالے قوانین کا سہارا لے کر وہ ان کا ظلم جو ہے وہ برقرار ہے۔ انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، دلی کے جو واقعات ہیں ہمیں بھولے نہیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جرائم سے پوری دنیا واقف ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی حالیہ رپورٹ اس کی تازہ مثال ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارتی مظالم کو رکوانے اور کشمیریوں کو حق خودارادی دلوانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔